آپ سبھی کا سواگت ہے ہمارے چینل میں۔ رمضان المبارک کا پاک مہینہ چل رہا ہے اور آج آخری روزہ ہے۔ 30 روزے الحمدللہ مکمل ہو رہے ہیں اور روزے داروں نے بھی 30 روزے رکھنے کی نیت کی اور 30 روزے رکھے اور اللہ کی بھی رحمت رہی روزے داروں پر۔ آج کے دن لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ جو زکوٰۃ اور فطرہ ہے، آج آخری روزہ ہے تو لوگ سوچ رہے ہیں کہ کس طرح سے ادا کی جائے اور کتنے سمے میں اس کو ادا کر دینا چاہیے جلدی سے جلدی۔ تو ہمارے ساتھ جناب مفتی آفتاب عالم ندوی صاحب ہیں، تو ان سے ہم جانتے ہیں کہ آخر کس طرح سے زکوٰۃ فطرہ نکلے گی، کیا عید کے بعد بھی نکل سکتی ہے کہ نہیں نکل سکتی؟ اس کے لیے اس کے متعلق ہم بات کرنے جا رہے ہیں سیدھے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ، بڑے اچھے سوال ہیں۔ جی ہمارا سوال یہ ہے کہ جیسے زکوٰۃ فطرہ ہے اور لوگ اکثر کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ آخر کس سمے نکال دیا جائے۔ اب کل عید بھی ہے ماشاءاللہ، کل انشاءاللہ یہ 30 روزے مکمل ہونے کے بعد کل عید الفطر کی نماز ہوگی، تو اس میں کیا طریقہ رہے گا، کس طرح سے زکوٰۃ اور فطرہ نکلے گی؟ دیکھیے، پہلی بات تو دانش بھائی یہ ہے، زکوٰۃ الگ ہے، جی فطرہ الگ ہے۔ فطرہ یہ کیوں ہوتا ہے؟ فطرہ اس لیے ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں جو ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، روزے رکھنے میں غلطیاں ہو گئیں، اسی طریقے سے اور بھی غلطیاں ہو گئیں، تو فطرہ نکالنے سے یہ ہمارا فطرہ کفارہ بن جاتا ہے، غلطیوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے، غریب، یتیم، بیوہ، مسکین جو مستحقین ہیں ان کی مدد ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے فطرہ عید کی نماز سے پہلے ہی نکالنا ہے۔ اچھا، اب اگر کوئی شخص فطرہ نہیں نکال سکتا ہے، مجبور ہے، کوئی وجہ ہو گئی، تو وہ فطرہ بعد میں بھی نکالے گا۔ بعد میں بھی نکل سکتا؟ ہاں، یہ نہ ہو کہ فطرہ نہیں نکلے گا، فطرہ بعد میں بھی نکلے گا، لیکن جو مقبول فطرہ اگر کہا جائے تو وہ عید سے پہلے۔ اچھا، فطرہ بچہ ہو یا بچی ہو، بڑا ہو یا ہمارے بزرگ ہوں یا ہماری بوڑھی ماں ہو، سب کے لیے فطرہ ایک ہی ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں کچھ عمر کا مسئلہ ہوتا ہے کہ عمر ہے؟ نہیں، اس میں عمر کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ بچے کا جتنا فطرہ ہے اتنا ہی بڑے کا ہے، بچی کا جتنا فطرہ ہے اتنی ہی بڑی ماں کا ہے۔ بھائی اب جیسے یہاں پر 1 کلو 633 گرام گیہوں ہے۔ اب کوئی کہتا ہے کہ نہیں، اللہ نے ہم کو نوازا ہے، ہم جو دیں گے۔ کوئی کہتا ہے اللہ نے ہم کو نوازا ہے تو ہم کشمش دیں گے۔ کوئی کہتا ہے اللہ نے ہم کو نوازا ہے، ہم چھوارے نکالیں گے۔ نکالو، تو اس کا ڈبل کر دو، اس کا ڈبل اتنا نکلے گا۔ اب رہی بات اس کی کہ فطرہ جو شخص نکال رہا ہو تو کون نکالے؟ کیا باپ سب کی طرف سے فطرہ نکالے یا بیٹا خود دے دے؟ تو جو بالغ اولاد ہیں انہیں اپنا فطرہ خود نکالنا چاہیے۔ بیوی اپنا فطرہ نکالے، شوہر اپنا فطرہ نکالے۔ لیکن اگر باپ چاہتا یہ ہے کہ نہیں، ہم اپنے سارے بچوں کا فطرہ نکالیں گے، اپنی بیوی کا بھی فطرہ نکالیں گے، تو نکال سکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے ایک بات ہے، جس کے نام وہ فطرہ نکال رہا ہے اس کو بتانا پڑے گا کہ ہم تمہارے نام فطرہ نکال رہے ہیں۔ تو یہ ہو گیا مسئلہ فطرے کا۔ اب آئیے زکوٰۃ پر۔ دیکھیے، پہلے تو ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے کیا۔ جس طرح اسلام میں 5 ارکان ہیں، توحید، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، ایسے ہی زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ جس طرح پورے ماہ سال میں روزے رکھنا فرض ہے، حج صاحب نصاب پر فرض ہے، ایسے ہی صاحب نصاب پر زکوٰۃ بھی 2.5% نکالنا فرض ہے۔ اب زکوٰۃ کے سلسلے میں چند اہم باتیں۔ دیکھیے، زکوٰۃ کے جو معنی آتے ہیں، پاک ہو جانا، یعنی مال کا پاک کر دینا۔ اب اور اس کو یوں کہہ لیجئے، مال کا بڑھ جانا۔ دیکھنے میں 2.5% نکل رہا ہے دانش بھائی، لیکن مال بڑھ رہا ہے، گھٹ نہیں رہا ہے۔ جو لوگ زکوٰۃ نہیں نکالتے ان کا مال گھٹ جاتا ہے، کیونکہ حکم خداوندی کے خلاف وہ کام کر رہے ہیں، اسی لیے گھٹ جاتا ہے۔ ہاں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو تم کو دے رکھا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔
इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, यकीनन ईमान वालों की जान, ईमान वालों का माल अल्लाह ने जन्नत के बदले में खरीद लिया है। तो जब ये सब बिका है तो अल्लाह का, तो अल्लाह ही तो मांग रहा है कि 2.5% मेरे गरीब बंदों को दे दो, मेरे यतीम बंदों को दे दो, अपने खानदान के गरीबों को दे दो, अपने मोहल्ले के गरीबों को दे दो, ताकि वो ईद में खुशहाल नजर आए। अच्छा, जब देने की बात आ रही, जैसे आप बता रहे कि उन लोग अपने करीबियों को दे दो, अपने रिश्तेदारों में दे दो, तो यहाँ तक देखा जाता है कि कुछ भी अगर निकालते हैं, जैसे 100 रुपये निकले हैं, तो उसमें से भी बहुत डिवाइड करके देते हैं लोगों को, कि जैसे 100 हैं तो 50 उनको दे दिया, 20 उनको दे दिया, 30 उनको दे, क्या इस तरह के दे सकते हैं? देने क्या तरीका है? मतलब देखिए, ज़कात के देने के सिलसिले में ये तो इंसान को खुद इख्तियार है जी, लेकिन हाँ इतना दे दे कि एक दिन भर का तो उसका हिसाब बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल, इतना दे दे कि एक दिन का हिसाब बन जाए। पूरी ज़कात एक शख्स को देना चाहे वो उसकी मर्जी है, चंद लोगों को देना चाहे वो उसकी मर्जी है, वो उसकी मर्जी है, जो ज़कात दे दे। अब मसला ये है कि ज़कात निकाले किस पर? अब चांदी सोना है, चांदी कितनी हो? 52.5 तोला चांदी जिसके पास है, साल गुजर गए, वो साहिब निसाब है, अब वो उसकी ज़कात निकाले 2.5%। इसी तरह इस किसी के पास 7.5 तोला सोना है, साल गुजर गया है उस पर, तो वो भी 2.5% ज़कात निकाले। इसी तरह एक और बहुत अहम मसला है, एक शख्स है उसके पास 1 तोला सोना है, 1 तोला चांदी है, 1 तोला छोड़िए, 1 चांदी का छल्ला है। अब ये दोनों जोड़े जाएंगे, दोनों जोड़कर अगर 52.5 तोला चांदी के बराबर या उससे ज्यादा पैसा बनता है तो ये शख्स भी इस्लाम में मालदार है, ये भी 2.5% ज़कात निकालेगा। उसको भी निकालना, उसका निकालना पड़ेगा। इसलिए कि दानिश भाई देखिए, सोना आजकल 61, 62, 63 में चल रहा है, हजारों में, और चांदी 52.5 तोला जो हो रही है वो हो रही है 3940,000 रुपए की, तो उसको भी निकालना पड़ेगा। इसी तरह एक वो शख्स है, उसने दुकान खोली, दुकान जब उसने खोली उसके पास माल था 39,000 रुपए का, 40,000 रुपए का। उसके बाद जब साल का आखिर हुआ उसके पास माल 10 लाख का हो गया, या नहीं है तो 40,000 का है, साल गुजर गया, तो ये भी 2.5% ज़कात निकालेगा। अच्छा, उसमें भी निकलेगा 40,000 रुपए का माल अगर है तो 2.5% निकाल, इसलिए कि 40,000 रुपए 52.5 तोला चांदी के निसाब के बराबर हो रहा है, इसलिए निकलेगा, इसलिए निकलेगा। एक बात ज़कात के सिलसिले में बड़ी अहम है जी, वो ये है कि चंद लोगों ने सवाल किया, मैं आपके चैनल से ही बताना चाहूंगा। बाज लोगों ने कहा कि मेरा कंप्यूटर का काम है, आया मैं उसकी ज़कात निकालूं या नहीं निकालूं। बाज लोगों ने कहा मेरे पास 5GB बहुत महंगा मोबाइल है। बाज लोगों ने कहा हमारे पास मशीनें, आया मैं ज़कात निकालूं कि ना निकालूं। तो ये बात समझ लीजिए, देखिए जरूरत असलिया से जायद जो माल है उसमें ज़कात है। अब फ्रिज हमारी जरूरत, इसमें ज़कात नहीं है। मोबाइल हमारी जरूरत, इसमें ज़कात नहीं है। कंप्यूटर हमारी जरूरत, इसमें ज़कात नहीं है। कंप्यूटर से जो इनकम आ रही है उस पर ज़कात है, अगर वो निसाब के मुताबिक हो जाए, या पहले से निसाब वाला वो शख्स है तो वो रकम उसी में जुड़ जाएगी। लेकिन एक शख्स है 2 लाख 3 लाख का मोबाइल लेके घूम रहा है, अरे भाई ठीक है, ज़कात का मसला इस पर नहीं है कि जरूरत की चीजें जो हैं तो वो बड़ी महंगी हैं, ये नहीं है मसला। कम की है तो भी ठीक है, महंगी है तो भी ठीक है। बहरहाल मोबाइल पर ज़कात नहीं क्योंकि हमारी जरूरत है, फ्रिज पर ज़कात नहीं क्योंकि हमारी जरूरत है। जिस मशीन के जरिए हम काम कर रहे हैं उस पर ज़कात इसलिए नहीं कि वो हमारी जरूरत है, उस पर जो इनकम आ रही है, उस पर जो रकम आ रही है, अगर हम साहिब निसाब हैं तो इस पर ज़कात है। ज़कात के सिलसिले में एक बात समझ लें, अभी आपने फरमाया कि रमजान ही में हम दें या बाद में दें। देखिए ज़कात अगर ईद उल अज़हा में हम पर साल पूरा होता है, हमको ईद उल अज़हा में दे देना चाहिए। मुहर्रम में साल पूरा हो रहा है तो हमको मुहर्रम में ज़कात निकाल देना चाहिए। लेकिन रमजान में हम क्यों निकालते हैं? रमजान में हम लोग ज़कात इसलिए निकालते हैं कि रमजान में 1 के 70 मिलता है, इसलिए दानिश भाई हम लोग रमजान में ज़कात निकालते हैं। ये है ज़कात का और फित्रे का मसला। बहुत अच्छा ये सवाल के जवाब आपके रहे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसे ईद उल फित्र की कल नमाज है, जी जी, अक्सर लोग नमाज में जो है गलती कर बैठते हैं नियत को लेकर, या फिर वो नियत बांधते हैं जब
تکبیر ہوتی ہے تو اس میں غلطی کرتے ہیں، تو اس میں کیا آپ کا کس طرح سے ان کو تکبیر؟ دیکھیں عید الفطر کی نماز ہو یا عید الاضحیٰ کی نماز ہو، سال میں 2 بار ہے، اس لیے ذہن نہیں جاتا ہے. اس لیے میں چاہوں گا آپ کے چینل سے کہ لوگ توجہ سے آپ کے چینل سے یہ باتیں سنیں کہ نماز عیدین کیسے پڑھنی چاہیے. جہاں تک نماز عید الفطر کی ہے تو اس سے پہلا مسئلہ ہے نیت کا. دیکھیں نیت تو ہم نے دل سے کر لی، ہم گھر سے جا رہے ہیں عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، نیت تو ہم نے کر لی، لیکن اگر استحضار کر لیں، اپنی زبان سے بھی نیت کر لیں تو حرج نہیں ہے. اگر زبان سے بھی نیت کر لیں کوئی حرج کی بات نہیں. اب یہ نماز ہے، اس میں 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں. تو اب نیت اگر ہمیں کرنا ہے، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز عید الفطر واجب ما زائد 6 تکبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، پیچھے پیش امام کے، اللہ اکبر. اب جب اللہ اکبر اب ہم کہیں گے تو ہمارے ہاتھ ایسے اٹھیں گے دانش بھائی، اللہ اکبر. اب ہم اناف کے نیچے باندھ لیں گے. اب امام صاحب اور ہم جب تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ باندھ لیا پہلی رکعت میں، تو امام صاحب ثنا پڑھیں گے، ہم بھی خاموشی سے ثنا پڑھیں. پھر اس کے بعد امام صاحب 2 بار کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے چھوڑ دیں گے، جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر. اب اس کے بعد امام صاحب تیسری تکبیر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے باندھ لیں گے، اللہ اکبر. اب باندھ لیا. اب مقتدی بھی یہی کریں گے، 2 بار کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر. اب تیسری تکبیر میں اللہ اکبر، ہاتھ باندھ لیں گے. اب امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، کوئی سورہ پڑھیں گے. اس کے بعد امام صاحب رکوع میں جائیں گے، مقتدی بھی رکوع میں چلے جائیں گے. پھر 2 سجدوں کے بعد امام صاحب کھڑے ہوں گے، مقتدی بھی کھڑے ہو جائیں پورا عمل کرنے کے بعد. اب دوسری رکعت کا مسئلہ ہے. اب دوسری رکعت میں پہلے امام صاحب صرف فاتحہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد امام صاحب کیا کریں گے، کوئی سورہ پڑھیں گے، ہم اس کو سنتے رہیں. اب اس کے بعد امام صاحب 3 بار کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ اکبر ہر بار کہیں گے، چھوڑ دیں گے، جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اب مقتدی حضرات بھی 3 بار کہیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، امام کے ساتھ. ٹھیک ہے، امام ہی کے ساتھ یہ عمل کریں گے. یہ تو میں نے ڈبل سمجھانے کے لیے بتایا ہے، کاپی کرنا ہے. ہاں، امام صاحب کے ساتھ یہی عمل کریں گے. اب امام صاحب اس کے بعد رکوع میں اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے، مقتدی حضرات بھی رکوع میں چلے جائیں. پھر تشہد میں جا کر التحیات پڑھیں، درود شریف پڑھیں، اس کے بعد دعا پڑھیں. پھر امام صاحب دونوں طرف سلام پھیریں گے، ہم سب بھی مقتدی حضرات بھی دونوں طرف سلام پھیریں گے. پھر اس کے بعد خاموشی سے، تیز نہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد پڑھیں گے. عید الاضحیٰ میں بلند آواز سے پڑھا جاتا ہے، عید الفطر میں آہستہ پڑھا جاتا ہے. پھر اس کے بعد میں کیا، امام صاحب 2 خطبے پڑھیں گے. اب خطبوں کا سننا واجب ہے، خاموشی سے خطبہ سنا جائے، خاموشی سے خطبہ سنا جائے. خطبہ سننے کے بعد امام صاحب دعا مانگیں گے. پھر ہم سارے مسلمانوں کو چاہیے اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے خوب رو رو کی دعا کریں، کیونکہ 30 روزوں کے بعد اللہ کا انعام ملنے والا ہے. 30 تراویحوں کے بعد اللہ کا انعام ملنے والا ہے. نمازوں کے پڑھنے کے بعد، قرآن پڑھنے سننے کے بعد اللہ کا انعام ملنے والا ہے. متوجہ ہو جائے، روئیں گڑگڑائیں. اور جب امام صاحب دعا مانگتے ہیں نا تو ادھر سے اللہ کی طرف سے ایک غیبی آواز آتی ہے، اے میرے بندوں، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، تم لوگوں نے نماز پڑھ کر، تراویح پڑھ کر، قرآن پڑھ کر اور روزے رکھ کر مجھے راضی کر لیا ہے. میرے بندوں، تم نے مجھے راضی کر لیا ہے.
آج میری عزت و جلال کی قسم تم مجھ سے مانگو، دنیا مانگو کہ تمہاری مصلحت پر نظر رکھوں گا، اور اب تم آج ایسے بخشے بخشائے اپنے گھروں میں چلے جاؤ جیسے کہ تم آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو۔ دانش بھائی، تو اس لیے خوب اللہ کے حضور دعائیں مانگنی، خوب دعائیں مانگنی ہے، رو رو کے دعا مانگنی کہ اللہ جو ہم لوگوں سے تو نے عبادت کروا لی اس کا بدلہ دونوں جہان میں دے دیجئے، آخرت میں بغیر حساب کے جنت دیجئے، دنیا میں جنت جیسے نظارے دے دیجئے، متقی بنا دیجئے، مومن کامل بنا دیجئے۔ اس طریقے سے اللہ کے حضور دعائیں کرنی ہیں۔ دانش بھائی، یہ چند باتیں اللہ نے میری زبان سے نکلوائی۔ بہت بہت شکریہ۔